والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، کسی شاعر نے کہا ہے، ہم اردو کو عربی کیوں نہ کریں، ہندی کو وہ بھاشا کیوں نہ کریں، جھگڑے کے لیے اخباروں میں مضمون تلاشا کیوں نہ کریں، آپس میں عداوت کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اکھاڑا قائم ہے، جب اس سے فلک کا دل بہلے ہم لوگ تماشا کیوں نہ کریں۔ ناظرین، دراصل میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں پرائم ٹائم میں۔ دراصل نفرت کی سیاست کس انداز میں ہمارے ملک میں وقفے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نفرتوں کی اس بیچ کس طرح پیار و امن کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دراصل 2 دن قبل ٹویٹر میں مائی نیم از ان اردو کے نام سے ایک ٹرینڈ چلا۔ وہ ٹرینڈ کیوں چلا، اس کی وجہ کیا تھی، اور بڑا مقبول بھی رہا، اور اس کی خبریں بھی اخباروں میں شائع ہوئی کہ کس طرح سے جو ہے عداوت چاہنے والے، دشمنی چاہنے والے، امن نہ چاہنے والوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید ہوا تھا اس ٹرینڈ کو لے کر کے۔ میں یہ ساری تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور پرائم ٹائم میں اہم ترین موضوعات پر گفتگو شنید ہوتی ہے۔ اس ویڈیوز کی لنکس کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو مضبوط بنانے میں ہمارا تعاون کریں۔ ناظرین، کہیں لکھا ہوا مجھے ملا تھا، کہتے ہیں کہ دنیا محبت کے اطراف میں گھومتی ہے، مگر کبھی کبھی سماج میں نفرت کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ محبت بھی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج اور سیاست میں نفرت کی جو آندھی چل رہی ہے وہ نئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسے دورائے ہیں کہ جب نفرت انسانوں کی دماغ پر اس طرح حاوی ہو گئی ہے کہ لگا کہ اس نے شاید محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، وہ چاہے ہٹلر کا جرمنی ہو، اسٹالن کا روس، یا جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت، مگر کہتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب سماج اور سیاست میں نفرت بڑھی ہے، تب اس کی ہی کوکھ سے اسے شکست دینے والے پیدا ہوئے ہیں۔ ہر فرعون کے لیے خدا کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ آج ہندوستان کی سیاست میں نفرت کا بول بالا ہے۔ ہر گلی، ہر گاؤں، ہر موڑ پر نفرت کا عفریت کھڑا قہقہا لگا رہا ہے، اور اس کے سامنے محبت اور بھائی چارے کی سیاست و تہذیب لاچار نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نفرت کے اس راون کو شکست دینے کے لیے اب کوئی رام نہیں آئے گا۔ نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کی کوکھ سے جنم لینے والے ہندوستانی نفرت کے اس طوفان میں بہہ رہے ہیں۔ تازہ واقعہ دیکھ لیجئے۔ مظفر ضلع واقع گاؤں کوال کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہی گاؤں ہے جہاں پر سال 2013 میں قتل کی واردات ہوئی تھی، جس کے بعد مظفر نگر میں فسادات کا خونین کھیل کھیلا گیا، اور ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گاؤں سے ہجرت کرنے اور راحت کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ کوال مظفر نگر ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وکرم سینی یہاں سے BJP کے رکن اسمبلی ہے، اور ان کی بیوی یہاں کی پردھان رہ چکی ہے۔ مظفر نگر فساد کے بعد وکرم سینی یہاں سے ضلع پنچایت رکن منتخب ہوا، اور اس کے بعد اسمبلی کے لیے بھی منتخب کر لیا گیا۔ وکرم سینی کا ایک بیان حال ہی میں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ایک ویڈیو میں ان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو غدار ملک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملک میں خطرہ ہے، میں نے ان کے لیے بولا ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ دراصل آج کل نصیر الدین شاہ جب سے ٹالرنس اور انٹالرنس کے بارے میں بولا ہے، تب سے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا سخت قانون بنے کہ جو ایسا بولے اس کے لیے سزا کا التزام ہو، اور یہ غداری کے زمرے میں آئے۔ مجھ کو اگر حکومت وزارت دے تو میں انہیں بم سے اڑا دوں گا۔ فوج کے پاس بہت ہی بم ہیں، وہاں سے لے کر یہ کام انجام دوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میرے ذاتی خیالات ہیں۔ ناظرین، وکرم
सैनी का ये मुतनाज़ा बयान कहें या फिर फ़िरक़ा वारियत को जन्म देने वाला ये बयान कहें या फिर नफ़रत की आग भड़काने वाला यह बयान कहें, यही नहीं बल्कि इस तरह के बयानात नफ़रत की हिंदुस्तान में बीज बोने के लिए लोगों के सामने आते ही रहते हैं। नाज़रीन, इस बीच 2 दिन कबल एक वाक़या हुआ, दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। गुज़िश्ता दिनों ट्विटर पर माई नेम इन उर्दू की धूम रही और उसकी शुरुआत भी नफ़रत से हुई थी। उसकी शुरुआत ट्विटर पर उर्दू में अपना नाम लिखने से हुई, लेकिन उसका मकसद मजहब की बुनियाद पर नफ़रत और तासुब के खिलाफ आवाज़ उठाना था। दरअसल एक खातून जिसका नाम प्रभाराज है, जिनको उर्दू नहीं आती, उन्हें उर्दू का रस्मुल ख़त बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने शौकिया ट्विटर पर अपना नाम उर्दू में शेयर कर दिया। ये तो बस आगाज़ था। उसके बाद उन्हें मौसूल होने वाले मुतअद्दिद नफ़रत भरे पैगामात की भरमार हो गए। इन पैगामात को पढ़कर प्रभा को अंदाज़ा हुआ कि कई लोग उर्दू में लिखे उनके नाम की वजह से उनको मुसलमान समझ रहे थे और ये नफ़रत दरअसल उस मजहबी शनाख्त के लिए थी। प्रभा को ये समझ में आया कि कई लोग नफ़रत में इस कदर गर्क हैं कि उनके लिए उसका खुला इजहार भी शर्मिंदगी का बाइस नहीं है, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसके बाद ट्विटर पर माई नेम इन उर्दू की धूम मच गई। अनगिनत लोगों ने, जिनको उर्दू नहीं आती, उन्होंने गूगल या दोस्तों की मदद से अपना नाम उर्दू में लिखवा कर अपने हैंडल से ट्वीट करना शुरू कर दिया। हर तरफ यही नज़ारा था कि लोग अपने दोस्तों से उर्दू में अपना नाम लिखने या उसको दुरुस्त करने की दरख्वास्त कर रहे थे ताकि वो फौरी तौर पर उसे अपने अकाउंट में लिख सके। अकेले खातून जो रंग दे तिरंगा के नाम से ट्वीट करती हैं, उन्होंने 300 लोगों के नाम उर्दू रस्मुल ख़त में लिख कर दे दिए। इस मुहिम की शुरुआत इसलिए हुई कि प्रभा को समझ में आया कि इंसान के नाम या उसकी ज़बान से ही उसकी मजहबी शनाख्त का अंदाज़ा लगाने और सिर्फ इस बिना पर नफ़रत फैलाने का रवैया किस हद तक राइज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे अंश जो बकरात के नाम से ट्वीट करते हैं, उन्होंने लिखा, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि उर्दू मुज़ाहमत की ज़बान है और यही बदलाव की ज़बान बनेगी। उनका मानना है कि इस ज़बान में वो सारी खूबियाँ हैं जो उसे बगावत की ज़बान बनाए। सुज़ैन ने भी अपना नाम उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा। दी वायर से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने इस मुहिम को इस अंदाज में देखा कि लोग इन हिंदुत्व ट्रोलर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो अक़लियतों को उनका नाम देखते ही टारगेट करते हैं। सुज़ैन मुस्तकिल अक़लियतों पर होने वाले हमलों और तशद्दुद के बारे में लिखती हैं, ट्वीट करती रही हैं और उसकी वजह से उन्हें लगातार ट्विटर पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। ट्रोलर्स यानी परेशान करने वाले लोग। इनकी एक अलग ही टीम बनी हुई है ट्विटर पर, फेसबुक पर। ये लोग मुसलमान का नाम जैसे ही देखते हैं या फिर मुसलमानों के ताल्लुक से कोई सेकुलर हिंदू कुछ लिखता है तो उसको गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। और ये हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वाले सख्त और कट्टरवादी हिंदू होते हैं जिनको कुछ भी मजहब का पता नहीं होता, बल्कि इनको बिठाया गया है पैसा देकर कि ये लोग ट्रोल करें सेकुलर माइंडेड मुसलमान और हिंदुओं को। हिंदुस्तान में गैर उर्दूदा तबके ने जिस तरह अपने नाम उर्दू रस्मुल ख़त में लिखना शुरू किया, उससे हर तरफ उर्दू ही नजर आने लगी। इसका असर बैरून मुल्क भी पड़ा। चूंकि ट्विटर पर हर पैगाम के साथ सारिफ का नाम भी नजर आता है, टाइमलाइन पर उर्दू की बहार आ गई। दरियासना पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी पजीराई हुई और वहां से देवनागरी में नाम लिखवाने के लिए लोग हिंदुस्तानी दोस्तों को पैगाम भेजने लगे। यानी हिंदी का माई नेम इन हिंदी का टैग पाकिस्तान से शुरू होने लगा। ये एक खैर सगाली का जज्बा था जिससे ट्विटर शराबोर नजर आया। यानी कि जब हिंदुस्तान से माई नेम इन उर्दू का टैग चलने लगा तो पाकिस्तान में उसकी पजीराई हुई उर्दू को देख करके। तो फिर पाकिस्तानियों ने माई नेम इन हिंदी के नाम से फिर ये टैग शुरू हुआ। इस तरह से एक भाईचारगी की मिसाल ट्विटर पर आम होने लगी। नाज़रीन, बेशक ये खुशी की बात है कि लोग नफरत के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह किसी की मजहबी पहचान तासुब के निशाने पर है। इस मुहिम से ये अंदाज़ा होता है कि बहुत से लोग अमली तौर पर स्टैंड लेने के लिए तैयार होते हैं, मगर ये भी सच है कि समाज में मजहबी मुनाफरत और तासुबात की जड़ें बहुत ही गहरी होती जा रही है। सुज़ैन कहती हैं कि ये बात सबको जानना चाहिए कि किसी मजहब या ज़ात में पैदा होने की बुनियाद पर
ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معاشرے میں خصوصی رعایات اور اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کے حقوق کے لیے بولنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر جوناتھن نے ایک اپنے ٹویٹر تھریڈ میں یہ سمجھایا کہ کیسے کسی بھی مسئلے پر بحث کے دوران پیش کیے جا رہے حقائق کے بجائے لوگ فرد کے نام پر دھیان دیتے ہیں اور رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر عیسائی یا مسلمان پر نفرت آمیز جملوں اور گالیوں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقلیتی تجربہ ہے جس کو اکثریت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا نام زینب یا جوناتھن نہیں ہوگا، آپ کو یہ نہیں جھیلنا پڑے گا۔ اسی مہم کے دوران لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے کہ کس طرح دفاتر اور ہاسپٹل یا کلاس روم میں اپنا نام بتانے کے بعد لوگوں کو کس طرح محسوس کرایا گیا کہ وہ غیر ہیں۔ ظاہر ہے کہ مائی نیم ان اردو ایک علامتی مہم ہے ان لوگوں کے خلاف جو انسان کی مذہبی اور لسانی شناخت کی بنا پر لوگوں سے تعصب کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے آواز اٹھائی جائے تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور کارواں بن سکتا ہے، جیسا کہ مائی نیم ان اردو کے صرف ایک ٹیگ نے پورے ٹویٹر پر ہنگامہ مچا دیا۔ اس رجحان سے اردو کے تئیں لوگوں کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہ اچھے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ علامتی جدوجہد سے آگے بڑھ کر عملی زندگی میں ایسا ماحول بنے کہ نفرت اور تعصب کا رویہ اختیار کرنے والے کمزور ہوں، اور جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو معاشرے میں پسپائی اور شرمندگی کا احساس ہو۔ ناظرین، اس عنوان کو آج آپ لوگوں کے سامنے میرا پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جس انداز میں ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کی جتنے بھی ذرائع ہیں اس میں نفرت کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پر ایسی بھی ہزاروں لوگوں کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے جو پیار کو بانٹنا چاہتی ہے بلکہ فروخت کرنا نہیں چاہتی۔ ہندو، مسلم اور سکھ عیسائیوں کے درمیان کے مابین جو خلیج ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، بلکہ 98% ہندو برادری ہندوستان کی وہ ہے جو امن چاہتی ہے، بھائی چارگی چاہتی ہے، اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر ٹرول کرنے والے 2% لوگ وہ ہیں جن کو پیسہ دے کر کے بٹھایا گیا ہے کہ وہ نفرت کو بیچے اور نفرت کا بازار گرم کریں۔ ایسے ماحول میں جب کبھی اس طرح کا ٹرینڈ چلے ٹویٹر پر جس میں امن اور بھائی چارگی کی بات ہونے لگے، تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ٹرینڈ میں شامل ہوں، اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ٹرینڈ میں شامل ہوں اور انسانیت کا سبق ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی آج کے پرائم ٹائم کا پیغام ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ مائی نیم ان اردو کی اس کی اپنی اہمیت کو دیکھ کر کے میں نے یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ کئی ہمارے احباب ممکن ہے کہ ٹویٹر ہینڈل سے وہ دور ہوں اور سوشل میڈیا سے دور ہیں، لیکن وہ ایک الگ ہی دنیا ہے جہاں پر آپ کو پل پل کی خبریں ملتی ہیں، بلکہ جو اخبار، جو خبریں چینلز پر جو کہ 24 آورس آن لائن چینل مانے جاتے ہیں، الیکٹرانک چینل مانے جاتے ہیں، وہاں بھی وہ خبریں آپ کو نہیں ملتی جو خبریں آپ کو یہاں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے یہاں پر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں، پیار و امن کو بانٹنے والے بھی ہیں، نفرت و عداوت کو بانٹنے والے بھی ہیں، بلکہ اس کو بھڑکانے والے بھی ہیں۔ ایسے ماحول کے بیچ میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیار و محبت اور امن و آشتی کے سبق کو عام کریں، کیونکہ یہی اسلام کا بھی سبق ہے، اور یہی بھائی چارگی کا اسلام درس بھی دیتا ہے۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب اور اپنے شہر، ملک، گلی، جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ کی جانب سے ہمارے ادارے کا تعاون ہوگا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔